السلام علیکم۔ جون 2020 کے اندر جب پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملہ ہوا تھا اور اس کی تحقیقات ہوئی تھی تو یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس میں سب سے اہم کردار بھارتی خفیہ ایجنسی کے سلیپر سیلز نے انجام دیا تھا۔ اس کے بعد اب کوئٹہ کے اندر جو چینی سفیر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے اندر بھی یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ اس میں بھی سلیپر سیلز نے مکمل طور پر اپنا کردار ادا کیا ہے۔ جب ضرب عضب شروع ہوا تھا تو اس میں بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ ضرب عضب کے شروع ہونے کے بعد جو ایکٹیو سیلز تھے دہشت گردوں کے، وہ اب سلیپر سیلز میں کنورٹ ہو چکے ہیں اور ان کو ڈھونڈنا کافی مشکل کام ہے۔ آخر یہ سلیپر سیلز ہوتے کیا ہیں، یہ کس طرح کام کرتے ہیں اور ان ایجنٹس کو پکڑنے کے لیے کتنی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا۔ اور اس سے پہلے ناظرین، آپ نے یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جو خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹس ہوتے ہیں ان کی کم از کم 7 اقسامز ہوتی ہیں، جن میں ایک سلیپر سیلز بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ سلیپر سیلز کی ایگزامپلز میں آپ کو پاکستان اور بھارت کے حوالے سے دوں گا تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکے کہ پاکستان نے اگر کبھی بھارت کے اندر کارروائی کرنی ہو یا بھارت نے پاکستان کو نقصان پہنچانا ہو تو جتنے بھی یعنی کہ ان کے ریسورسز ہوتے ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر پاکستان نے بھارت کو نقصان پہنچانا ہے تو بھارت کے کسی شہری کو، وہاں کے لوگوں کو خریدا جائے، اگر بھارت نے پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے تو پاکستان کے لوگوں کو خریدا جائے۔ اور کراچی کے اندر بہت بڑی تعداد میں سلیپر سیلز ماضی کے اندر پکڑے جا چکے ہیں کہ جن کو ماہانہ تنخواہیں دی جاتی تھی، جن کو مراعات دی جاتی تھی، جن کو کارروائیاں کرنے کے لیے نقشے فراہم کیے جاتے تھے، جن کو پوری فیسلٹیز دی جاتی تھی اور ان کو کہا جاتا تھا کہ کام کرو، اور وہ کارروائیاں کر رہے ہوتے تھے۔ اور جب حالات خراب ہوتے تھے، یعنی کہ جب ادارے جو ہیں وہ حرکت میں آتے تھے اور ان کو پکڑنے کے لیے کوششیں شروع کرتے تھے، تو پھر وہ جو ایکٹیو سیلز ہوتے تھے دہشت گردوں کے، وہ جو خفیہ ایجنسیوں کے، وہ پھر چھپ جاتے تھے، وہ گھروں کے اندر چلے جاتے تھے یا وہ اپنے کاروبار میں لگ جاتے تھے یا وہ اس طرح عام شہریوں کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دیتے تھے اور کسی کو شک ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ دراصل بھارتی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹس ہیں یا یہ سلیپر سیلز ہیں۔ ان کی وجہ سے ناظرین سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ کسی بھی خفیہ ایجنسی کے پاس جتنے زیادہ سلیپر سیلز ہوں گے وہ اتنا ہی اپنے دشمن ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہوتا ہے۔ اب فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں، جو حملہ یہاں پر ہوا تھا جون 2020 کے اندر پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اوپر، تو وہاں پر جو سلیپر سیلز تھے ان میں کئی دکاندار بھی آئے تھے، ان میں ریڑی بان بھی آئے تھے، ان میں جوتے پالش کرنے والے بھی، یعنی کہ ایسے لوگ جن کے اوپر کسی کو شک ہی نہیں ہوتا ہے، وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، آبزرویشن کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، کس طرح کر رہے ہیں، ٹائمنگز کیا ہیں لوگوں کی۔ اب جیسے یہاں پر سلیپر سیلز نے کام کیا ہے اور انہوں نے بھارت کو اطلاعات دی کہ چینی سفیر جو ہے وہ کب وہاں پہنچا، وہ کتنی دیر تک وہاں رہا، وہ کب واپس جائے گا، وہ کس طرح۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عزت رکھ لی اور چینی سفیر بچ گیا، مگر سلیپر سیلز نے اس کاروائی کے اندر اپنا بھرپور طریقے سے جو کردار ہے وہ انجام دیا تھا۔ اور یہ سلیپر سیلز سب سے زیادہ کسی بھی ملک کے لیے خطرناک ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کو پتہ چلا کہ یہ سلیپر سیلز کیا چیز ہوتے ہیں اور یہ کس طرح پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی بھی، جو ہم شہری ہوتے ہیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس یہ جو رہ رہا ہے بندہ یا ہمارے ساتھ جس نے ریڑی لگائی ہوئی ہے، جس نے دکان بنائی ہوئی ہے، جس کے بچے بھی یہاں پر رہتے ہیں، اس کی بیوی بھی یہاں پر رہتی ہے، تو اس کی ساری زندگی، اس کے رشتہ دار یہاں پر رہ گئے، اس کی ساری زندگی یہیں پہ گزر گئی، بھلا یہ کیسے کسی ملک کا ایجنٹ ہو سکتا ہے یا دوسرے ملک کے ہاتھوں بک سکتا ہے۔ تو یہ ہماری سوچ ہمیشہ غلط ہوتی ہے۔ ناظرین، اپنے ارد گرد نظر رکھی کریں اور دیکھا کریں کہ آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا وہ کسی پاکستان مخالف کاروائی میں یا کسی پاکستان مخالف سرگرمی میں تو ملوث نہیں ہے، اور اگر ایسا ہو تو فوراً سے پہلے ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو اطلاع کر دی کریں، تاکہ یہ جو ملک کا کھا کے ملک کے اندر غداری کرتے ہیں، ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو کیفر کردار تک ہر صورت پہنچایا جا سکے۔ اور جب تک یہ سلیپر سیلز ختم نہیں ہوں گے، آپ یاد رکھیے گا، اس وقت تک بیرونی خفیہ ایجنسیوں کا جو ان کی جو کاروائیاں ہیں ان کو روکنا ناممکن رہے گا۔